اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جسے آپ نے 15 شعبان تک جاری رکھنا ہے۔ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اسی دن سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے اور بسم اللہ کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ بسم اللہ شریف میں اللہ رب العزت کے دو بڑے ہی مبارک نام آتے ہیں، رحمان اور رحیم۔ تو دوستو، جب آپ اللہ رب العزت کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد رکھیں گے، اپنی حاجات رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ تو دوستو، اس ایک عمل سے آپ کو ہزاروں فائدے ہوں گے۔ اگر رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ اگر بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا۔ اگر کسی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہاں تک کہ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 15 شعبان تک جاری رکھنا ہے اور بسم اللہ کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ بسم اللہ کی فضیلت شیئر نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو ڈائریکٹ بسم اللہ شریف کا یہ وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھنے سے آپ لاکھوں فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، 8 شعبان کو دیکھیں، 9 شعبان کو دیکھیں، حتیٰ کہ 12، 13، 14 شعبان کو دیکھیں، تب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی ایک مقصد ہے تو اس کا تصور کر لیں، اگر ایک سے زیادہ مقاصد ہیں، زیادہ حاجتیں ہیں، تو آپ ان تمام حاجات کا تصور کر لیں کہ یا پروردگار، میری فلاں فلاں حاجت ہے، اس کے لیے میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، یا پھر میری جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی تمنائیں ہیں، میں ان تمام کے لیے یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو ان میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اگر دن میں یہ عمل کرنا چاہیں تو دن کو یہ عمل کر سکتے ہیں، رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر 24 گھنٹوں میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور
اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، میری جتنی بھی جائز حاجات ہیں، جتنی بھی جائز تمنائیں ہیں، اے میرے مالک تو بہتر جانتا ہے، تو میری ان تمام حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پھر دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح مسلسل 15 شعبان کی رات تک آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ اب جب 15 شعبان کی رات آئے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، جو کہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات کو پھر آپ نے وظیفہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اگر میری محترم مائیں بہنیں یہ وظیفہ کر رہی ہیں اور وہ اپنے ہاتھ ایام میں ہیں تو وہ یہ نوافل ادا نہ کریں، لیکن انہیں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ضرور ہوگا۔ باقی میرے تمام بھائی، میری تمام بہنیں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا ضرور کریں، اور اس طریقے سے ادا کریں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہاتھ اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی اسی طریقے سے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو، شب برات کی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ میرا اللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ جس حاجت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کی وہ حاجت پوری ہو رہی ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، جسے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ عمل فوائد کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، اور ایسے ایسے فوائد سے نواز کر جائے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔